بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواثقين. صل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ میں، فرمایا مالک معجز نما انداز میں، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جن مبارک و مقدس کلمات پر آپ کی خدمت میں یہ مجالس عشرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ وہ بے مثل و بے نظیر کلمات ہے جو مولا کائنات نے اپنے چاہنے والے کو تحفے میں عطا کیا، اور اسی چاہنے والے کے نام سے علی کے بتائے ہوئے یہ الفاظ دنیا میں مشہور ہوئے، اور مومنین اسے دعائے قبیل کے نام سے جانتے ہیں۔ خدمت میں آپ کی دعا کا کل آغاز ہوا، اور ایک اور لطیف بات جو درمیان میں ہے اسے عرض کرتے ہوئے آج کی اس مجلس میں دعائے قبیل کا آغاز کریں۔ توجہ رہے کہ احادیث میں جب یہ بیان کیا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی دفاع بھی کرتا ہے، اور اسی دعا کے ذریعے سے وہ اپنے دشمن پر فتح حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو کلمات مولا نے دعائے قبیل میں استعمال کیے، آہستہ آہستہ مجالس میں آپ کی خدمت میں جب آئیں گے، ان کلمات سے یہ سلیقہ واضح ہوا کہ کوئی بھی اس وقت تک خدا کے دربار میں دعا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ دنیا کی کمظرفی اس کے آنکھوں میں آشکار نہ ہو جائے۔ اس وقت تک جب تک کہ کوئی دنیا سے امید لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اس وقت تک اس کے دل کی گہرائی سے دعا کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ یوں تو کہنے کے لیے سبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، یوں تو کہنے کے لیے سبھی مانگتے ہیں، یوں تو کہنے کے لیے ہر زبان پر سوالیہ کلمات جاری ہیں، لیکن ان تمام بھرے ہوئے مجمع میں دعا کی حقیقت کو پہچان کر خدا کے دربار میں گڑ گڑانے والے صرف وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی کمظرفی کو دیکھ لیا، اور اب ان کا دل کسی بھی لحاظ سے دنیا سے ہرگز جڑا ہوا نہیں ہے، اور اب اگر وہ کسی کہکشاں کا سوال کریں گے تب بھی اسی سے کریں گے، اور اگر ایک ذرے کا سوال کریں گے، ایک تنکے کا سوال کریں گے تب بھی اسی سے کریں گے۔ میں بہت توجہ، یعنی مانگنے والے کے خون میں پائی جانے والی یہ کیفیت اور اس کے خون میں پائی جانے والی یہ معرفت کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا کی حقیقت کو پہچان چکا ہے اور اس منزل یقین پر پہنچ گیا ہے کہ اب مجھے جو بھی مانگنا ہے سوائے اس کے کسی سے نہیں مانگنا۔ جب تک کہ احساس کی یہ گہرائی اس کے خون میں پیوست نہ ہو، اس وقت تک وہ دعا کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، اور جب اس حقیقت کو پہنچنے کے بعد ہر لحاظ سے دنیا سے منہ موڑ لیتا،
اسے کھانا چاہیے ہو، لباس چاہیے ہو، بڑی چیز چاہیے ہو کہ بہت بڑی جائیداد اور سلطنت چاہیے ہو، یا چاہے اسے ایک وقت کی روٹی چاہیے، وہ ہر چیز کے خاطر دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے اور کچھ بھی مانگنا ہو اپنے پروردگار سے مانگتا۔ تو اس وقت جب دنیا کی کمزرفی کو دیکھ کر سیکھتے سیکھتے وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنی عزت و غیرت کو ختم کر دینا ہے دنیا سے سوال کرنا، دنیا سے مانگنا، اپنی غیرت اور اپنی عزت کو ختم کر لینا ہے۔ اس لحاظ میں اس بھری ہوئی دنیا سے، اس دنیا میں بھرے ہوئے مجمع سے منہ موڑ کر ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر جب کسی گوشے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس گوشے میں اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے اضطراب کی آواز نکلتی ہے کہ جس میں اس کا قلب کسی ایسی ذات کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ جو اس کے سوال کرنے سے پہلے اسے عطا کرنے والا، اور جتنا اس نے مانگا ہو اس سے زیادہ اسے عطا کرنے والا ہو۔ تو اس کیفیت میں جو ایک ذات واحد اس کے سامنے آتی ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، جسے خطاب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے اللہم، اسے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہم، اس تنہائی یعنی امن یجیب المضطر۔ قرآن میں کیا کہ بھئی کہاں ہے وہ جو کسی مضطر کے سوال کا جواب دے، یعنی دعا کی کیفیت خوشحال لوگوں کے دلوں میں نہیں پائی جاتی۔ بھئی دولت اور غربت میں بہت بڑا فرق ہے، دولت میں غربت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک سلوات بات دولت میں اور غربت میں بہت بڑا فرق ہے۔ دولت انسان کی دنیا کو آسان بناتی ہے، لیکن غربت انسان کی آخرت کو آسان بنا دیتی ہے۔ اس حقیقت کو جو پہچانے وہ پہچانے، ورنہ جو لوگ پہچانتے نہیں ان کے لیے تو نہ آیتیں ہیں نہ حدیث ہے، نہ ان کے لیے دین ہے، نہ کوئی بات ہے۔ سلمان نے دعا کی، ہاتھوں کو اٹھایا اور سلمان نے دعا کی اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دولت کے بدلے میں فقیری مانگ رہا ہوں، اور میں تجھ سے صحت کے بدلے میں بیماری مانگ رہا ہوں۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، سلمان تمہارے جیسا ایسی باتیں کر رہا کہ بھئی یہ تو خلاف عقل ہے کہ کوئی دولت چھوڑ کر غربت مانگ رہا، کوئی صحت چھوڑ کر بیماری مانگ رہا۔ کہا تمہاری اس دعا کی حکمت کیا ہے؟ سلمان نے جواب دیا کہ حکمت یہ ہے کہ دولت کی زیادتی انسان کے قدم کو گمراہی کے راستوں پر لے کر چلی جاتی ہے، لہذا اس گمراہی کے راستے سے بچنے کے لیے پروردگار تو مجھے ہمیشہ غربت میں مبتلا رہا، تاکہ اس غربت کے عالم میں صرف تیرے راستے سے ہٹ کر کہیں نہ جاؤں۔ اور کیا قیامت خیز دعا ہے، ایک انشاءاللہ کسی دن، بہت دنوں سے یہ ذہن میں ہے کہ ان فکروں پر کبھی مجلس ہو، لیکن موقع نہیں ملتا۔ کسی دن موقع ملے تو سلمان کی اس دعا پر آپ کی خدمت میں مجلس ہوگی، لیکن جتنی توجہات ہو سکتی ہے کہ سلمان نے کہا کہ پروردگار مجھے صحت کے بدلے میں بیماری عطا کر۔ کہ سلمان یہ کیا مانگ رہے ہو؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ عالم صحت میں انسان جتنے گناہ کر دیتا ہے وہ بیماریوں کے ایام میں نہیں کرتا۔ یعنی پروردگار کی ہدایت، اس کے راستے پر چلنے، اس کی اتباع کو اگر دیکھا جائے تو صحت سے بڑھ کر بیماری ہوگی۔ سلمان نے کہا پروردگار مجھے اتنی ہی قوت اور طاقت، اتنی ہی صحت دے کہ جتنی تیری عبادت کے لیے ضروری ہے، بس اس کے علاوہ جو بھی وقت ہے مجھے بیمار رہنا، تاکہ میں اس بیماری میں تیری نافرمانی سے محفوظ رہوں۔ بھئی کیا دعا کا عرفان ہے، مانگنے والا کیا مانگ رہا، کہ ایسا نہ ہو کہ دولت و صحت مجھے سرکش بنا دے اور میں گمراہی سے آگے نکل جاؤں۔ تو ویسے دنیا جب منہ موڑ لے، غربت میں، مصیبتوں میں، تنگدستیوں میں، پریشانیوں میں، ایک بندے مومن جب اس کا ٹوٹا ہوا دل کسی گوشے میں بیٹھ کر
جب وہ ایک ایسی ذات کو تلاش کرتا رہتا ہے تو اسی ذات کے لیے قرآن نے یہ آیت نازل کی کہ امن یجیب المضطر، کہ کہاں ہے وہ جو مضطر کے سوال کا جواب دے گا. یعنی جب کوئی اضطرار سے اس مضطر کیفیت سے ٹوٹے ہوئے دل سے کسی کو پکار رہا ہے تو کہاں ہے وہ جو اس کے سوال کا جواب دے گا اور اس کی آواز پر اس کے سوال کو پورا کرے گا اور جو پریشانی ہے اسے نجات دلائے گا. تو مولانا کمیل کو سلیقہ درمیان میں دیا، یعنی الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ علی کمیل کو کیا سکھا رہے ہیں. علی کمیل کو یہ نہیں سکھا رہے کہ کمیل ہاتھوں میں اٹھا دولت مانگ لے، ہاتھوں کو اٹھا جائیداد مانگ، ہاتھوں کو اٹھا تو اپنے لیے گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے. علی کمیل کو نہیں سکھا. اگر علی کی تعلیمات دنیا کی مادیتوں تک محدود ہو جائے تو پھر وہ تعلیمات علی کیا ہے؟ علی کی تعلیمات میٹیریلزم کی حد پر ہوتی ہی نہیں. جو سلیقہ علی نے کمیل کو دیا تھا، کمیل کبھی بھی اپنے اطراف کی برتری کا سوال نہ کرنا. اطراف کی برتری یعنی کہ ہم کھڑے ہیں، ایک گاڑی دے دے پروردگار، مطلب ہم ویسے ہی ہیں. اضافہ کس میں ہوا؟ گاڑی میں ہوا. ایک گھر دے دے پروردگار، ہم ویسے ہی ہیں. گھر عطا ہو گیا. پروردگار جائیداد دے دے، ہم ویسے ہی جائیداد آ دے. علی نے کہا کمیل تم نے غور کیا ترقی کس میں ہو رہی ہے؟ ترقی تم میں نہیں ہو رہی ہے کمیل. علی نے کہا کمیل ترقی یہ تم میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ تمہارے اطراف میں ترقی ہو رہی ہے. جہاں گاڑی نہیں تھی وہاں آ گئی، جہاں مکان نہیں تھا وہاں آ گیا، جہاں چیزیں نہیں تھی وہاں آ گئی، لیکن تم ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے. تو علی نے کہا کبھی یہ دعا نہ مانگنا کمیل کہ اپنے اطراف کو آگے بڑھاؤ، بلکہ جب دعا مانگنا تو یہ مانگنا کہ تم میں ترقی پیدا کر کے تمہاری صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے. پوچھا کمیل نے کہ مولا کیسے مانگوں بتائیے. علی نے کہا کہ غربت کے زمانے میں دولت مت مانگو، تمہیں دولت آ جانے سے تو پھر ہر کوئی اطمینان میں آ جائے گا، تو تم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ تو پھر کیا مانگو یا علی نے کہا غربت کے زمانے میں بجائے دولت کے تم یہ مانگو کہ پروردگار اس مصیبت دنوں میں تو مجھ میں صلاحیت صبر پیدا فرما. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے وجود میں برتری پیدا ہوگی. تمہارے وجود میں یعنی علی کا سلیقہ کیا ہے؟ مولا نے دعا کا سلیقہ یہ نہیں دیا کہ اپنے اطراف کو بڑھاؤ دعاؤں کے ذریعے سے کہ بھئی ہم نے یہ کیا تو ہمیں یہ دے دے، ہے نا. جیسے چلتا ہے ٹرین، دنیا میں ٹرین چل رہا ہے کہ بھئی 50 بار یہ پڑھیے آپ کو گاڑی مل جائے، 100 بار یہ پڑھیے آپ کو جائیداد مل جائے. مطلب مناجات اور احادیث اور آیت خدا سے دنیاوی تجارت بن گئی. علی نے کہا ہرگز ایسے نہ ہو. اس کی عبادت لالچ کے عوض نہیں کی جاتی کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہمیں جنت عطا فرما. علی نے فرمایا نہ لالچ میں عبادت ہوتی ہے نہ خوف میں عبادت ہوتی ہے. جہنم سے ڈر کر بھی اس کی عبادت نہیں ہوتی، جنت کی لالچ کر بھی اس کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ عبادت ہوتی ہے اس ذہن سے کہ جو اپنے تدبرات اور اپنے عرفان سے پہچان لیتا ہے کہ ایک ذات مستحق عبادت ہے. یہ سلیقہ دیا اور فرمایا جب وہ ٹوٹا ہوا دل اس حقیقت دنیا کو دیکھتا ہے تب کہیں جا کر اس کے دل سے خدا کی ذات کی طرف ایک آہ نکلتی ہے. علی نے کہا بس اسی کو دعا کہتے ہیں. وہی تمہارا ہتھیار ہے، اسی چیز کو دعا کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے تم اس کے دربار میں سوال کر رہے ہو، ورنہ یوں ہونٹ کی جنبش سے یا زبان کے ہلا لینے کو دعا نہیں کرتے. حقیقت دنیا کو پہچان کر اس سے منہ موڑنے کے بعد صرف خدا کی ذات پر متوجہ ہو جائے اور اسی کی عطا کو اپنے لیے رحمت اور وہ جو رکا ہوا تو اسے اس کی حکمت جان کر جو اپنی زندگی بسر کرتا وہ لوگ دعا کرنے کی صلاحیت پر پہنچتے. ہوا سلیقہ تیار. کمیل نے کہا عطا ہو یا علی.
علی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں دعا کا پہلا اصول، خدا سے جب دعا مانگی جاتی تھوڑا سا اس طرف مومنین اور آ جائے، ایک صلوات پڑھ دے بارگاہ اللہ، ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ دی۔ مولا نے کہا بتایا دعا کا پہلا اصول، اور وہ پہلا اصول جس سے دعا دعائیں شروع ہو رہی، اس اصول کا نام ہے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ۔ بغیر وسیلے کے دعا نہیں ہوتی۔ جب آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بنی آدم کی دعا کیا قبول ہوگی؟ لہذا دعا کمیل کا آغاز علی نے 10 وسیلوں کے ذریعے سے کیا، اور اس میں پہلا وسیلہ جو مولا نے رکھا کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے میرے پروردگار میں تیرے دربار میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں سوال سیدھے نہیں کر رہا، بلکہ میں سوال کے درمیان میں تیری رحمت کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ تیری اس رحمت کے صدقے سے، تیری اس رحمت کے وسیلے سے میرے سوال کو پورا فرما۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی لطافت ہے، دیکھیے رحمت ہے نا، رحمت کے بعد کاف ہے، کاف رحمت کلتی ہے نا، رحمت کا، تو یہ کاف جو ہے یعنی ضمیر کہتے ہیں، جیسے انگلش میں آپ اگر لے تو یو کو چینج کرنے کے بعد اگر آپ نے یور بنا دیا، وائی او یو یو ہے، اگر اس کے آگے آپ نے آر لگا دیا تو مان لیجیے ضمیر ہے آر، جب یو کہا تو سامنے والے سے مخاطب ہے، اس کا معنی سامنے کوئی ہے، لیکن جب یور کہہ دیا تو وہ سامنے کی چیز سے مخاطبت نہیں، بلکہ اس سامنے والے سے جڑی ہوئی کسی چیز کی بات ہے۔ ویسے ہی کہ جیسے کہنے والا جب تک یہ کہے میں، جب تک وہ یہ کہے میں، اس وقت تک اس کا تعلق ذات سے ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کہہ دیا میرا، تو اب ذات کی بات نہیں چل رہی بلکہ اس کی کسی چیز کی بات چل رہی ہے نا توجہ؟ یعنی اگر میں نے کہا میں تو اس سے مراد نفس ہوا، لیکن اگر میں نے کہا میرا چہرہ تو یہ نفس سے زیادہ کی بات ہو گئی۔ ویسے ہی وہ جو کاف کا استعمال ہوتا ہے ضمیر کے لیے، رحمت کلتی، اسی لیے ترجمہ کیا ہوا کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ تو الگ ہے، تیری رحمت الگ ہے۔ تیری مخلوق جیسے کہتے ہیں تیری مخلوق، تو مخلوق اور وہ ایک نہیں ہے، تیری الگ ہے، مخلوق الگ ہے، تو الگ ہے، تیری مخلوق الگ ہے۔ ویسے ہی تیری رحمت تو وہ الگ ہے اور اس کی رحمت الگ ہے، لیکن اس الگ ہونے میں بہت بڑی نزاکت ہے۔ دیکھیے جیسے انسان الگ ہوتا ہے ویسے اس کی ذات الگ نہیں ہوتی۔ جیسے دو لوگ ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر، دونوں الگ الگ، کہیے کیا ہے؟ دو الگ لوگ، ایک ذات نہیں ہے۔ لیکن خدا کے لیے الگ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ وہ فزیکلی کسی سے جدا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ کہ تیری رحمت کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی ہے وہ ذات خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ نزاکت ہے بہت زیادہ، کہ جسے اگر دنیا نے نہیں سمجھا تو انہیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ علی کمائل کو سکھا کیا رہے تھے، کیا سکھا رہے تھے؟ کہ تیری رحمت، جیسے خدا کا علم، اور جو نا خدا کا علم، تو خدا الگ ہے، اس کا علم الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علم اس کی ذات سے جدا ہے۔ خدا الگ ہے، اس کی قدرت الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قدرت اس سے جدا ہے۔ علم اسی کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اس کی ذات نہیں۔ اتنا قریب کہ ساتھ مل گیا، جڑا ہوا ہے، لیکن اسے مرکب نہ بنا۔ یہ پہلے توحید ہے۔ وہ مرکب یعنی جب کسی چیز کو اسمبل کیا جاتا
تک کرتے ہیں. یہ مائک ہے, ہم آپ سے پوچھیں گے کتنے مائک ہے بتائیے, سب کہیں گے ایک مائک ہے. مائک ایک ہے لیکن ذات ایک نہیں ہے. اس میں اسٹیل بھی ہے, اس میں ربر بھی ہے, اس میں پلاسٹک بھی ہے, اس میں فلاں ہے, کیا کیا ہے, سب ملے تب وہ ایک ہوا. اسے کہتے ہیں کسی چیز کے ایسے ملے ہونے سے وہ ایک ہوا. لیکن خدا کی ذات وہ ایک نہیں ہے کہ کچھ چیزیں مل کر ایک ہوا ہو. وہ اپنے وجود میں اکیلا ہے. جیسے انسان ایک ہے لیکن خون بھی ہے, ہڈی بھی ہے, گوشت بھی ہے, روح بھی ہے, نفس بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, سب بھی ہے, سب ملے تو ایک ہوا. لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے وہ اپنے وجود میں ایک ہے, کوئی چیز اس میں ملی ہوئی نہیں ہے. کچھ اس میں ملی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کی ذات خود رکھا ہی نہیں ہے. دیکھیں اس پہلو کو چھوڑ نہیں سکتے, اسی لیے اس پر وضاحت ہونی ضروری ہے. جیسے کہ اگر آپ نے نمک کو پانی میں ڈالا, پانی جدا ہے, نمک جدا, لیکن جب نمک پانی میں گھل گیا تو اب پانی کے وجود میں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ بھی کہاں ہے, وہ اس میں کہیں ہو گیا لیکن وہ پانی نہیں ہے. اس میں بھر گیا اور صورت پانی کو اختیار کر لی لیکن وہ پانی نہیں ہے. ویسے ہی اگر آپ نے لکڑی کو آگ میں ڈالا تو جلتے 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 لکڑی نے آگ کی صورت اختیار کر لی لیکن لکڑی آگ نہیں ہے. اپنے وجود میں لکڑی ہے, وہ اپنے وجود میں نمک ہے, لیکن غربت کی انتہا کی وجہ سے شکل و صورت ایسی ہو گئی. شکل و صورت ایسی ہوگی لیکن وہ نہیں ہے. کوئی بات واضح ہو رہی ہے نا. ویسے ہی جب قربت خدا کی ذات سے کسی کی ہونے لگ جائے تو آہستہ آہستہ قربت کا اثر موصوف کے صفات اپنانا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آنکھ کے قریب جا کر گرم ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. قریب جانے کا اثر ہے گرم ہو جانا, اور قریب جائے گا تو اثر ہے جل جانا, اور قریب جائے گا تو اثر ہے راکھ ہو جانا. قریب جائے اور اثر نہ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب گیا ہی نہیں. سلامت رہے آپ. تو ویسے ہی جب قربت بڑھتی جاتی ہے, جب کسی بندے میں خدا کا قرب پیدا ہوتا ہے تو وہ آہستہ سے رحمان ہو جاتا ہے, وہ رحیم ہوتا ہے. یعنی مثالیں ہیں بہت ساری جو آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے. ایک انسان ہے کہ بھئی کوئی کنجوس, بے انتہا کنجوس, لیکن آہستہ آہستہ اسے توفیق نصیب ہوئی کہ خدا کے قریب ہونے لگا. تو جیسے ہی خدا کے قریب ہونے لگا کنجوسی سخاوت میں بدل گئی. کہا کہ بھئی آپ تو کنجوس ہوا کرتے تھے, اب یہ سخاوت کیسے کرنے لگے؟ کہا کیونکہ جب ہم اس غنی کے قریب ہونے لگے, جب اس کریم کے قریب ہونے لگے تو اس کی صفت کی کچھ چھلکیاں ہم میں پیدا ہونے لگی. جب کوئی خدا کے قریب ہونے لگا تو جہالت علم میں تبدیل ہو گئی. کہا کہ بھئی یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ جب اس کے قریب جا رہے ہیں تو اس کی صفت کا اثر ہو رہا ہے. ویسے ہی ظالم تھے لیکن اس کے قریب جانے لگے, عادل ہو گئے. کہا کہ بھئی عدالت سے کیوں کام لے رہے؟ کہا کیونکہ جب عادل کے قریب گئے تو اس کی صفت اختیار کرنے لگ گئے. تو جب ایک گنہگار انسان خدا کا قرب حاصل کر کے اس کی کسی صفت کو اپنا لیتا ہے تو کوئی آواز شرک پیدا نہیں ہوتی. لیکن علی کی وہ ایک ذات جو خدا کے اتنے قریب ہے کہ اللہ نے اسے مرکز قربتاً اللہ بنا دیا. تو اس میں خدا کے کتنے کمالات پائے نہیں جائیں گے. قریب ہے, اس میں جڑ گیا, یعنی اس کا وجود نہیں ہے کہ کوئی جڑ جائے اس میں, ہے نا. توجہ دیکھیے, نازک منزل ہے یہی. توحید اسی لیے نازک ہوتی ہے, معرفت اسی لیے نازک ہوتی ہے, اسی لیے عرفان
سبجیکٹ ہر کسی کا ہوتا بھی نہیں، نہ اسے کوئی سمجھتا ہے نہ کوئی اسے سمجھاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا عارف کی زندگی کا ایک لمحہ عابد کی پوری زندگی سے افضل ہوتا ہے۔ ایسے کیوں ہے، اتنا بڑا فرق کیوں ہے یا رسول اللہ؟ کہا عارف کھڑا ہے اس منزل پر کہ جہاں ایک لمحے کی لرزش اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ ویسے ہی جیسے پانی میں طہارت کی مثال کا دیکھیے وقت نہیں ہے، لیکن جب گھل گیا اس میں تو جڑ گیا اس کے ساتھ، لیکن وہ نہیں ہے، جدا ہے اس سے، لیکن ایسا جدا کہ اس سے الگ نہیں ہے۔ ویسے ہی ہے خدا کی رحمت، ویسے ہی ہے خدا کی قوت، ویسے ہی ہے خدا کا علم، اس کی قدرت۔ یعنی جب آپ کہیں گے اے پروردگار تیری رحمت، مطلب تو اور تیری رحمت اور، لیکن ویسے اور نہیں کہ جیسے دو الگ الگ لوگ ہو گئے۔ برابر رحمت اس کی ذات کے ساتھ ہے، قوت اس کی ذات کے ساتھ ہے، علم اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ کمیل کھڑے ہو کر سوال سن رہا تھا، کمیل کھڑے ہو کر مولا کا جواب سن رہا تھا، سوال کیا کہ یا علی کیا کہوں بتائیے، علی نے جواب دیا دعا کر کمیل کا کیسے ابتدا ہو، کا فرمایا تیرے پروردگار تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں سوال کرنے کے لیے، لیکن تیری اس رحمت کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی، تیری رحمت، تیری رحمت۔ رحمت کو کیا کہیں بتائیے، کس چیز کو رحمت کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا نشر الریاح برحمتہ۔ ایک مولا نے انسان کے سامنے مثال رکھی جس کے ذریعے سے وہ رحمت کو پہچانے کہ رحمت کیا ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہواؤں کو پھیلایا، اپنی رحمت کے ذریعے سے اس نے ہواؤں کو پھیلایا۔ پھیلی ہوئی ہوا کو اس کی رحمت کہتے ہیں۔ ہوا کا پھیل جانا کیا؟ اس کی رحمت۔ مولا نے فرمایا کہ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، اس نے اپنی مخلوق کو خلق کیا، پیدا کیا اپنی قدرت کے ذریعے سے، اور ہواؤں کو پھیلایا اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ تو ہوا اس کی رحمت ہے نا۔ اب رحمت کی قسمیں ہیں، رحمت میں ایک ہے رحمت واسعہ، ایک رحمت ہے رحمت کاملہ، ایک رحمت ہے رحمت مطلقہ۔ یہ سب الگ الگ ہے لیکن ہے سب رحمت۔ کہا کہ بھئی رحمت واسعہ کسے کہتے ہیں؟ کہ رحمت واسعہ یعنی وسیع ترین رحمت، بڑی پھیلی ہوئی رحمت، وسیع۔ کہا اس کی مثال، کہا ہوا۔ زمین کے کسی بھی حصے میں جاؤ تمہیں ہوا مل جائے گی، پھیلی ہوئی ہے ہر لحاظ سے، کوئی حصہ نہیں ہے اس روئے زمین کا کہ جہاں کھڑے ہو کر انسان کو پریشانی ہو سانس لینے میں، کیونکہ ہوا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت واسعہ، پھیلی ہوئی وسیع ترین رحمت ہے نا۔ لیکن اس کے زندہ رہنے کے لیے اسے کیا چاہیے؟ پوری ہوا میں سے ایک سانس۔ پوری ہوا پھیلی ہوئی ہوا میں سے ایک سانس، اسے کہتے ہیں رحمت کاملہ۔ کہا بھائی یعنی سائز میں، اپنے جسمانیت میں اس اعتبار سے پھیلی ہوئی بڑی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، لیکن انسان کو زندہ رکھنے کے لیے پوری ہے، کامل ہے۔ اسے پوری ہوا نہیں چاہیے، پھیلی ہوئی ہے خدا کی ہوا، پوری وسیع ترین رحمت، لیکن اسے جینے کے لیے سب نہیں چاہیے، اسے اس میں سے بس ایک سانس چاہیے۔ تو وہ ایک سانس جس نے اسے زندگی عطا کر دی اسے کہتے ہیں کامل رحمت۔ تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی ہے، لیکن انسان کی زندگی کے لیے پوری ہے۔
اسی لیے اسے کامل کہتے ہیں، رحمت کاملہ۔ اب واسعہ پھیلی ہوئی ہے، کاملہ تھوڑی سی ہے، اور کون سی ہے؟ کہا رحمت مطلقہ۔ کئی رحمت مطلقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ رحمت مطلقہ اس رحمت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت واسعہ اور رحمت کاملہ کو خلق کیا۔ یعنی رحمت کاملہ اور رحمت واسعہ کے وجود میں آنے کے پیچھے والے ریزن کو رحمت مطلقہ کہتے ہیں۔ بھئی ہوا پھیلی ہوئی ہے، سب کو مل جائے گی، اس میں سے ایک سانس ہمیں چاہیے اتنی مل جائے گی، لیکن خدا نے آخر ہمارے لیے ہوا کا انتظام کیا کیوں؟ آخر یہ رحمت اس نے جاری کیوں کی؟ اس ریزن کو رحمت مطلقہ کہتے ہیں۔ اور اس رحمت مطلقہ کو اس نے اپنی کتاب میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین پر سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں بھیجا۔ اس نے اپنے رسول سے کہا کہ ہم نے آپ کو سوائے رحمت کے اور کچھ بھی نہیں بھیجا، یعنی اگر آپ کو بھیجا گیا ہے تو بس رحمت بنا کر۔ میں دیکھیے ما اور الا، لا اور الا ہے نا، جیسے لا اور الا، لا الہ ہے ہی نہیں خدا، یعنی انکار کر دیا اس نے کہ بھئی مانتے ہی نہیں ہم کسی خدا کو۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اگر کوئی خدا ہے تو بس وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ ہے نا۔ ویسے ہی وما محمد الا رسول، کہ بھائی محمد ہے ہی نہیں، اگر ہے تو رسول ہے۔ بھائی توجہ رہے، بات آ گئی درمیان، یعنی خدا نے کہا کہ وہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو رسول ہے۔ بھائی جیسے خدا کی ذات کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو عادل ہے، اللہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو قادر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجبور بھی ہو اور ہو بھی، کہ نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو قادر ہے، اگر ہے تو عالم ہے، اگر ہے تو مختار ہے، اگر ہے تو صمد ہے، اگر ہے تو احد ہے۔ مطلب ہر چیز کا انکار کر کے بس ایک کو تھام لینا، یہ وفا کی دلیل ہے۔ بھائی چار چار لوگوں کے ساتھ چار لوگوں کے ساتھ رہنے کو وفا نہیں کہتے، کبھی ان کے ساتھ چلے گئے کبھی ان کے ساتھ چلے گئے، وفا نہیں کہتے۔ وفا اسے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی ساتھی ہے ہی نہیں، اگر ہے تو تم ہو، اسے کہتے ہیں وفا، ہے نا، اسے کہتے ہیں وفا۔ اسی وفا کو سمجھانے کے لیے اللہ نے تولا اور تبرہ ایک ساتھ رکھا۔ سلامت رہے آپ، تاکہ بھئی ہمارا کوئی والی ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی مولا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو علی ہے۔ ہمارا کوئی مولا ہے ہی نہیں، کوئی ہمارا سرپرست ہے ہی نہیں، اگر ہے تو علی ہے۔ ہم نے تھام لیا بس اس کے دامن کو،
یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ. دلیل وفا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لا الہ. یہ نہیں کہ کبھی ہمارے پاس آ گئے کبھی ادھر چلے گئے. اللہ نے کہا ایسے نہیں چلے گا کہ بھئی کسی دن لات کے پاس چلے گئے, کسی دن عزا کے پاس چلے گئے, کسی دن منات کے پاس چلے گئے. اور پھر ایک دن کہا کہ بھئی اب خدا کے پاس آ گئے. اللہ نے کہا وہاں جانا ہو تو یہاں نہیں آنا. اس کے وفا کی دلیل ہی یہی. وفا کہتے ہیں صرف ایک کے ساتھ رہنے کو, کا کوئی نہیں سوائے اللہ. یہ ہے ویسے وہ ہے ہی نہیں جیسے, مگر یہ کہ رسول ہے. خدا ہے ہی نہیں, اگر ہے تو قادر ہے ہی نہیں, اگر ہے تو عادل ہے. ویسے ہی اس نے حبیب کے لیے کہا اپنے کہ آپ ہے ہی نہیں, اگر ہے تو رسول ہے نا. ایسے نہیں ہے کہ 40 برس تک کچھ تھے پھر اس کے بعد رسول ہوئے. بس آپ ہے, رسول ہے نا. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد رسول نہیں ہوئے, جب سے ہے تب سے رسول ہے. جب سے اللہ جیسے جب سے ہے تب سے عادل ہے, ویسے ہی رسول جب سے ہے تب سے رسول ہے. درمیان میں بات آئی, حالانکہ عنوان نہیں تھا, اب آپ کی خدمت میں عرض کرے. دیکھیے یہ ہے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہے اس وقت کہ جب وقت کا وجود شروع ہو, ہے نا. ٹائم کے ایگزسٹنس سے پہلے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب سے ہے نا. کب اس وقت شروع ہوگا جب وقت شروع ہوگا, اور جو وقت سے پہلے سے ہو اس کے لیے کب کا سوال نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حساب ہی نہیں تھا کب کا. سورج اگے گا, سورج ڈوبے گا, 1 دن ہوا, 2 دن ہوئے, 3 دن ہوئے, اب حساب چل رہا ہے کہ بھائی اس دن سے, مطلب آپ کو حساب سے پہلے سورج کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی سورج سے پہلے سے ہو تو اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کب اس کے لیے ہے جو وقت کے بعد آئے, اور جو وقت سے پہلے ہو اس کے لیے کب نہیں ہے. اور خلقت رسول کے لیے کتنی احادیث موجود ہے, ہزاروں احادیث کہ یہ وقت ہے یا یہ اسپیس ہے, یہ ٹائم ہے, ساری چیزیں سب کچھ بعد میں ہے. سب سے پہلے اگر کچھ ہے تو میرے حبیب تو ہے. یعنی اس وقت کے جب وقت شروع نہیں ہوا تھا اس وقت سے ہے, اور اگر ہے تو رسول ہے. اور وہاں سے جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی رسالت ہے. یعنی آ کر غدیر کا میدان ایسا وقت ہو گیا کہ جس وقت کے دامن میں سوال کیا جا رہا ہے اس منزل کا جو وقت سے پہلے سے تھا. کہ اگر علی کی ولایت نہیں پہنچی تو رسالت نہیں پہنچے گی جو وقت سے بے نیاز ہے. مومنین کے جذبات کو ہزاروں سلام ہے. تھوڑا سا نعروں کا اختصار رکھیے, اس خاکسار کے پاس وقت نہیں ہے. تیزی سے آپ کی خدمت میں باتیں کرتے ہوئے 15-20 منٹ میں اس مجلس میں پہنچنا ہے. تو بہرحال تھوڑا سا نعروں کا اختصار ہے. مولانا نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ لا اور یہ اللہ کی وضاحت آپ کی خدمت میں یہ ہوئی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کہ رحمت کلتی, تیری رحمت سے ذریعے سے. اس رحمت کو کہا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں, توجہ ہے نا, سوائے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
کہ آپ ہے ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت. اب سوال یہ اٹھا کہ بھئی رسول اعظم سے پہلے جب آدم تھے، جب سے ہوا تو ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، روٹی بھی ہے، غذا بھی ہے، برسات ہے، دریا ہے، پھل ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، دن ہے، رات ہے، چاند سورج ہے، سب نعمتیں تو ہے. جو آدم کے زمانے میں تھا وہ سب رسول کے زمانے میں ہے. رسول کے زمانے میں جو چیزیں ہیں وہ آدم کے زمانے میں بھی ہے. بھئی اب جب دونوں کے موقع پر ہر چیز موجود ہے تو آپ نے انہیں کیوں کہا کہ ہم نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا؟ جبکہ اس سے پہلے سب کچھ موجود ہے. تو جب ہر چیز چلتی ہوئی آ رہی تھی تو آخر رسول کے پاس ایسا مخصوص کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے انہیں رحمت کہا؟ روٹی بھی بشر پہلے کھا رہے تھے، پانی بھی پی رہے تھے، لباس تھا، ساری چیزیں ہو رہی تھی. کیا نہیں تھا آخر کہ جو رسول کے زمانے میں آیا؟ کہا کہ رسول کے زمانے میں ایک ایسی نعمت آئی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی موجود نہیں تھی. اسی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول سے پہلے علی جیسا کوئی جانشین نہیں تھا. رسول سے پہلے سیدہ جیسی کوئی بیٹی نہیں تھی. رسول سے پہلے 11 بیٹوں کا سلسلہ ہدایت نہیں تھا. کیونکہ یہ ساری چیزیں رسول سے جڑی ہوئی ہے. اسی لیے کہا ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہ رحمت بھی رحمت واسعہ نہیں، نہ یہ رحمت کاملہ ہے. کا پروردگار بارش کیوں برساتا ہے؟ دانوں کو کیوں اگاتا ہے؟ آخر دن نمودار کیا ہوتا ہے؟ آخر رات کیوں آتی ہے؟ کیوں تو نے آسمان و زمین کو بنایا؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا شمس مضیہ. میں نے کچھ پیدا نہیں کیا سوائے ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے. جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ سب کاملہ اور واسعہ ہے، اور یہ 5 ہے رحمت مطلقہ. ان کی وجہ سے ہے جو ہے. ہوا ہے ہمارے لیے ان کی وجہ سے، پانی ہے ہمارے لیے ان کی وجہ سے، غذا ہے ہمارے لیے ان کی وجہ سے، جو رحمت ہے ان کی وجہ سے. تو ساری رحمتیں جس وجہ کی وجہ سے ہو اسے رحمت مطلقہ کہتے ہیں. ہے نا توجہ؟ یعنی علی کمیل سے کہہ رہے ہیں، کمیل رحمت کے وسیلے سے سوال کرو. اب کمیل سامنے کھڑا ہو کر سوچ رہا ہے کہ میں کس کے تعلق سے مانگ رہا ہوں، میں کس سے مانگ رہا ہوں، میں کسے وسیلہ بنا رہا ہوں. جب غور کیا تو یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی جس سے مانگ رہا ہوں وہ بھی وہی ہے، جسے وسیلہ بنا رہا ہوں وہ بھی وہی ہے. یعنی دینے والا کریم ہی مجھے سوال کرنے کا سلیقہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسے دے گا. برحمتک التی، کیا الفاظ ہے، کیا الفاظ، کہاں ایک اشرا، ہزار جنم دعائے کمیل پوری نہیں ہوگی. کیا ایک اشرا؟ مولا نے ہر ایک وسیلے کو ایک خصوصیت سے جوڑا. رحمت کو مولا نے وسعت سے جوڑا. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. یعنی رحمت کو مولا نے وسعت سے جوڑا، وسیع. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت وسیع ہے.
کہا کس سے؟ کل شے، تیری رحمت ہر شے سے وسیع، ہر شے، ہر شے سے تیری رحمت وسیع ہے۔ اب وسیع وسعت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے وسعت ہمیشہ یہ ایک پتھر کے دیواروں میں نہیں ہوتی۔ ارے بھائی کتنا وسیع ہال ہے، کتنا وسیع محل ہے، یہ کتنی وسیع دنیا ہے۔ ہمیشہ میٹیریلزم میں وسعت نہیں ہوتی، کبھی اس سے ہٹ کر بھی وسعت ہوتی ہے۔ کتنی وسیع آپ کی سوچ ہے، کتنی وسیع آپ کی عقل ہے۔ مطلب ناپے کیسے؟ کبھی ناپ تول کی بات نہیں چل رہی، زبان سے نکلنے والے لفظ نے، زبان میں سے نکلنے والے لفظ نے عقل کی وسعت کا پتہ دیا ہے نا۔ دیکھیے خدا کے صفات میں عرض و طول کے جو رولز امام نے بتائے، امام غریب نے اپنے خطبے میں، صفات کا کی رولنگ ہی یہی ہے کہ وہ عرض و طول سے باہر ہے۔ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خدا قادر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کتنا قادر۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں وہ رحمان ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کتنا رحمان۔ یعنی صفت سے اسے یاد کیا تو جا سکتا ہے، لیکن صفت کا حساب نہیں لگتا، کیونکہ حساب و کتاب تو نہیں، تو پتھروں میں، پہاڑوں میں، ان چیزوں میں لگے گا۔ جو مادیت میں ہو، جو مادیت سے باہر ہو، اس کا حساب کیا لگے؟ تو عرض و طول سے باہر ہوتے ہیں صفات۔ آخر وسیع ہے، اب کتنی وسیع کوئی حساب نہیں۔ زبان سے نکلنے والے لفظ نے عقل کی وسعت کا پتہ دیا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کی ذہنی صلاحیت معلوم کرنا ہو تو اس سے بات کرو۔ اسے دیکھ کر، اس کے اطراف کے ساتھیوں کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر اسے عالم نہ سمجھے۔ یہی بات رہ جائے گی تو اتنی آسانی سے دیوانہ بنا دیں گے جیسے بنا رہے ہیں۔ علی نے کہا پہچانو، کہا کیسے پہچانے مولا؟ کہا بات کرو۔ مولا فرماتے ہیں اگر سینے میں، اگر قلب میں شجر علم ہوگا تو ضرور زبان سے پھل دے گا۔ پھل نہیں تو شجر نہیں، شجر نہیں تو صفت نہیں، صفت نہیں تو موصوف نہیں۔ وسعت کل شے، ہر شے سے وسیع۔ مولا نے فرمایا ہر شے سے وسیع، ہر شے سے، ہر شے سے وسیع، ہر شے۔ شے کسے کہتے ہیں؟ شے کہتے، بہت توجہ رہے، شے کہتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے چاہا۔ شے کا ڈیفینیشن یہ، جیسے شاہ، شین الف جو حمزہ، یہ جو ہے اسے جو شاہ، اس کا معنی کیا؟ چاہنا۔ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، شاہ کو یعنی چاہنا، اس چاہت سے جو بھی چیز آئی اسے شے کہتے ہیں۔ ایک سال بعد پڑھے، تھوڑا سا اور اس طرف آ جائے محمد علی، ایک سال بعد اور باواز بلند پڑھ دی۔ ہے نا بات آگے کرے؟ جو بھی شے، یعنی شے کہتے ہیں اسے جسے اللہ نے شاء، اسے کہتے ہیں شے۔ اب اللہ نے آسمان چاہا کہ بھائی آسمان پیدا ہو، اسی لیے آسمان شے ہے۔ زمین چاہی کہ زمین پیدا، اسی لیے زمین شے ہے۔ جسے بھی اس نے چاہا وہ سب شے ہے۔ اور اسی کسی شے کی چاہت کو مشیت کہتے ہیں۔ مشیت کہتے ہیں، مشیت کہتے ہیں
کسی شے کی چاہت کے پیدا ہونے کو. اسی لیے کہتے ہیں مشیت الہی میں نہیں ہے. کھڑے ہوئے ہیں, ارے بھائی یہ کیا ہو گیا, ہمارے ساتھ نا انصافی. پروردگار کا مشیت الہی میں نہیں, یعنی اللہ تمہارے لیے وہ نہیں چاہتا. اب تم لاکھ کوشش کرو وہ تمہیں نہیں ملے گی, کیونکہ اس نے تمہارے لیے چاہا ہی نہیں. بھائی بندے کے پاس چیزیں وہی اسی وقت آئے گی جب خدا چاہے کہ ہاں اسے مل جائے. اس نے نہیں چاہا تو نہیں چاہے, ہے نا. تو اسی لیے مشیت میں نہیں ہے, مطلب چاہت میں اس کی نہیں ہے. تو شے, مشیت, شاہ, ان سب کے معنی چاہت کے ہے نہیں ہے. اس مشیت سے پہلے, مشیت سے پہلے ایک منزل ہے جس کا امام نے ذکر کیا کہ بھئی مشیت سے پہلے ایک منزل ہے جسے کہتے ہیں ارادہ. ارادے سے پہلے ایک منزل ہے جسے کہتے ہیں امر. امر سے پہلے ایک منزل ہے جنہیں کہتے ہیں اولی الامر. یعنی اولی الامر کے سامنے, اولی الامر کے سامنے مشیت کتنی چھوٹی چیز ہے. توجہ رہے, اولی الامر کے سامنے مشیت کی کیا چیز ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسی لیے جب مشیت میں نہیں تھا خدا کی, وہ اولی الامر کے دربار میں آ گیا. حسین نے کہا پریشان نہ ہو, ہم دے رہے ہیں تجھے. کا مشیت میں نہیں ہے, کا مشیت تو بعد میں آئے گی, جب ہم چاہیں گے تو مشیت ہوگی. ابھی تو لکھنا اولی الامر کے دربار میں کھڑا ہے. شے, یہ شے. اب شے کی بہت ساری تعریف ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے, ہر وہ چیز شے ہے جو زمان اور مکان میں قید ہے. یہ لکڑی کو رکھنے کے لیے جگہ چاہیے, کیونکہ اپنے وجود کے لیے اسپیس کی ضرورت مند ہے. شے ہے. اور زمانے کے ایک دائرے میں ہوگی کہ بھئی بیج کب بوئے تھے, درخت کب اگا, کب کاٹا گیا, کب تک ہے, کب خراب ہو کر ختم ہو گئی. کیونکہ ایک دن شروع ہوئی اور ایک دن ختم ہو گئی, زمانے میں آ گئی. شے ہے. ہر وہ چیز جو اسپیس اور ٹائم میں ہے وہ شے ہے. جو بھی اسپیس اور ٹائم سے باہر ہو وہ شے نہیں ہے, کیونکہ مشیت کے بعد کے مراحل ہے ساری چیزیں. تو یعنی ایک اہل فکر کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ خدا اس کے سامنے کسی ایسے کا جلوہ دے کہ جو اپنے جلوے میں زمان و مکان سے بلند ظاہر ہو جائے, تو طے ہو گیا کہ وہ شے نہیں ہے. اب دیکھنے والوں کی نگاہوں کا قصور ہے, وہ اس رحمت کی وسعت کا قصور نہیں ہے کہ دیکھنے والی آنکھ میں تاب نہیں تھا کہ 40 سے زیادہ مقامات کو دیکھ پائے. نگاہ میں اگر وسعت ہوتی اور معراج کی حقیقت کو اگر دیکھتے تو نگاہ رسول نے بھی اسی کو دیکھا جسے زمین پر پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے. تو کیا ہے کہا علی زمان و مکان سے بلند, علی شے نہیں ہے. برحمتک التی وسعت کل شے, پروردگار تیری رحمت کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے سے وسیع ہے. وسیع ہے. ایسے ہی سینونیم ہے, اس کا سینونیم ہے جو قرآن نے یوز کیا. قرآن نے کیا کہا, احسا, الف ہے, صاد, احسا, باؤنڈری. یہ دیوار, یہ دیوار, یہ دیوار, یہ دیوار, بیچ میں ہم, یہ ہے باؤنڈری. ہم اندر ہے, باؤنڈری باہر ہے. باؤنڈری وسیع ہے,
ہم اس میں قید ہے. باؤنڈری نے ہمارا احسا کر لیا. باؤنڈری نے ہمیں گھیر لیا. ہم گھرنے والے ہیں, یہ گھیرنے والی ہے. گھرنے والا اور گھیرنے والا برابر نہیں ہوتے. گھرنے والا مجبور ہوتا ہے, گھیرنے والا مختار ہوتا ہے. اندر موجود مجبور ہوتا ہے, احسا اس کا مختار ہوتا ہے نا. اسی لیے ایک خدا نے اپنی ایک صفت بیان کی, کہا کہ دیکھو تم لاکھ سوچو, کتنا بھی زور لگاؤ, تمہاری عقل کبھی ہمارا احسا نہیں کر سکتی. ہے نا توحید یہ, تمہاری عقل کبھی ہمارا احسا, مطلب کچھ بھی سوچ لو, لیکن ممکن نہیں ہے کہ تمہاری عقل ہمیں گھیر لے. کیوں پروردگار؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ گھیرنے والا افضل ہوتا ہے, گھرنے والے مفضول ہوتے ہیں. اور خدا کے آگے کون مفضول, اس کے آگے کیا مفضول, اس کے آگے کیا افضل, اس کے آگے سب مفضول, اس کے آگے کیا افضل. کوئی گھیر نہیں سکتا, ہے نا. اور ہمیشہ گھیرنے کا مطلب یہ دیوار ایک یہ نہیں ہوتی. کبھی کبھی انسان کسی کو اپنی عقل میں گھیر لیتا ہے. مثال 2+2 ایک دم سے جواب دیا 4, مطلب عقل نے 4 کو گھیر لیا. بات واضح ہوگی, یعنی عقل کو 4 سمجھ میں آ گیا. جب یہ سمجھ میں آیا تو وہ اس سے بلند ہو گئی. نہیں توجہ نہیں بھائی, ہمیشہ سمجھنے والا جو اس کی سمجھ میں آ جائے اس سے آگے ہوتا ہے. کیونکہ بھائی سمجھ گئے, مطلب سمجھ گیا, مطلب ہماری عقل وسیع ہے, یہ سوال چھوٹا ہے. ایک سوال آیا ایسا جس نے پریشان کر دیا, کہا کہ بھائی یہ کیا, کہا یہ تو ہماری عقل سے بڑا ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے. کیوں پڑھ دیا, ہم تمہاری عقلوں سے بڑے ہیں. یعنی ہم نے تمہاری عقل کا ایسا کیا ہے, تمہاری عقل نے ہمارا ایسا نہیں کیا, ہے نا. یہ منزل ہے. ایسا یہ گھیرا کس نے ہے اور گر کون گیا ہے. ویسے ہی مولانا کمائل سے کہا کہ دیکھو اس رحمت کے ذریعے سے سوال کرنا کمائل کہ جس نے ہر شے کو گھیر لیا ہے, رحمت جو ہر شے سے وسیع ہے, سب کچھ اس کے درمیان میں موجود ہے. اسی وسعت کا ایک سنونم استعمال کیا, ایسا کہا اور قرآن نے کہا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین. ہم ہیں وہ جو مردے کو, جو موت کو حیات دیتے. اننا نحن نحیی الموت, ہم ہیں جو موت کو حیات. وقدموا ونکتب ما قدموا وآثار, اور لکھ لیتے ہیں جو تم نے پہلے کیا, بعد میں کیا, آگے پیچھے جو ساری زندگی میں تمہاری سب لکھ لیتے ہیں. کل شیء احصیناہ, ہر شے کو ہم نے ایسے میں لے لیا. کہا کس کے پروردگار؟ امام مبین. ہر شے کو ہم نے امام مبین کے ایسے میں لے لیا. مطلب پتہ یہ چلا کہ کھینچا ایسا امام مبین نے, اور ہر شے اس میں ہے, ہر شے اسی کے درمیان میں کھینچا ہوا ایسا امام مبین کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مبین اور ہے, اس کے اندر موجود کل شیء اور ہے.
तफसीलें कुरान मजीद आखिर दे कि जहां बार बार बता रहा है कि देखो इमाम मुबीन कभी शय नहीं होता, इसीलिए वो ज़मान व मकान से बेनियाज होता है। उसी को कहीं इमाम मुबीन कहा जाता है, उसी को कहीं रहमत कहकर पुकारा जाता है। अली ने कहा कि कुमैल याद रहे कि आदम को मलाइका ने सजदा किया था। आदम पूरी बशरियत का बाप है, आदम अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। इतनी बड़ी अजमतों के बावजूद आदम की दुआ बगैर वसीले के कबूल नहीं हुई, तो तुम उसके दरबार में बगैर रहमत के क्या सवाल करने के लिए आए हो? कुमैल ने हाथ उठाए और कहा या अली क्या कहें, और दुआ कर रहा है परवरदिगार के दरबार में कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै। वही रहमत मुतलका है जिस रहमत मुतलका के सबब से वासिया और कामिला जारी है। मोमिन को तबरुक मिलता है, वासिया में होगा या कामिल में होगा। मजलिस हुसैन रहमत मुतलका है। किसी को तबरुक मिल रहा है तो मजलिस की वजह से मिल रहा है। कोई रोटी खा रहा है तो मजलिस की वजह से खा रहा है। कोई पानी पी रहा है तो मजलिस की वजह से हो रहा है। अब खाने और पानी की तो बात ही क्या की जाए, तो ये सब तो छोटी मोटी चीजें। किसी को अगर इज्जत मिल रही है तो मजलिस की वजह से मिल रही, किसी को मकाम मिल गया तो मजलिस की वजह से मिल गया। यानी ये सबब है और इस सबब से ये सब जारी है। ये है रहमत मुतलका। इस रहमत मुतलका के इंतजाम के लिए क्या कहने, कौन हुसैन की मोहब्बत का बदला दे सकता है? हुसैन ने अपने चाहने वालों को कहां तक देख लिया। कहा कि मेरी मोहब्बत में जीने वालों के लिए एक ऐसे सामान का इंतजाम करूंगा कि जिसकी वजह से क़यामत का दिन उनके लिए गुलजार इब्राहिम की तरह हो जाएगा। रोज़े महशर की सख्तियां कहां, रोज़े महशर की परेशानियां कहां? उन मुसीबतों और परेशानियों में हुसैन का आजादार मिस्ल इब्राहिम घूम रहा है। क्या तोहफा हुसैन ने आजादारों को दिया? कहा कि मेरी निगाह में मेरे चाहने वाले मौजूद है, अब क्या कुर्बानियों का तस्वुर किया जाए। कहा अपने चाहने वालों की इस नजात के सामान के लिए मुझे अली अकबर के सीने पर बर्छी का फल बर्दाश्त है, मुझे कासिम के लाशे का पामाल हो जाना बर्दाश्त है। मैं अब्बास के कटे हुए बाजू देख लूंगा। अल्लाह रे मोहब्बत हुसैन, अल्लाह रे मोहब्बत हुसैन। कासिम का पामाल लाशा देखा और मोहम्मद की कमसिनी में शहादत देखी। अपनी आगोश में 6 महीने के फूल को देखा जिसके गले पे शोभा तीर चल गया था। हुसैन ने कहा कि मेरा सर हाजिर है, इन तमाम शहादतों को कबूल किया मेरे चाहने वाले आजादारों की खातिर। अल्लाह रे क्या तोहफा हुसैन ने अपने चाहने वालों को अता किया। तोहफे का आगाज हुआ 2 मुहर्रम की तारीख। हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गए। एक मर्तबा सरजमीन करबला पर निगाह दौड़ाई। हुसैन के दिल में उस जमीन की कशिश की वो तासीर छाई और कहा कि बस यही वो मकाम है जहां में बस्ती बसानी है। बनी असद को बुलाया, कहा कि हुसैन ये जमीन तुमसे खरीदना चाहता है, इसकी कीमत बताओ क्या है। बस उस जमीन के खरीदने की बात जैसे ही खेमे में पहुंची तो एक मर्तबा हुसैन की बहन का दिल बेचैन हो गया। फिजा से कहलवा भेजा कि जाकर फर्जंद रसूल से ये कहना कि जब इस जमीन के खरीदने का इरादा हुआ है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इसे अली अकबर के नाम से खरीदा जाए।
کہ میں اپنے شہزادے کے نام کی ایک بستی بسانا چاہتی ہوں، اسی سرزمین پر اس کا نکاح ہوگا، اس کی اولاد کی کثرت پھیلے گی اور علی اکبر کے نام کی بستی بس جائے گی۔ اللہ رے بہن کی حسرت جب بھائی نے سنی تو روز عاشور حسین کی نگاہوں میں آ گیا۔ کہاں بستی کے بس جانے کی خواہش اور کہاں صحرائے کربلا میں علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل پیوست ہو گیا۔ اس زخمی سینے کو دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے کہ اے میرے لال پھوپھی کی کتنی خواہش تھی کہ تیرے نام کی بستی بس جائے، تو اس دنیا سے بغیر صحرے کے رخصت ہو رہا۔ واہ غربت عالم۔ آئی ہاتف کی آواز شیخ اترے شبیر یہ کربلا ہے، بس قدم اپنا آگے بڑھائے، اترے شبیر یہ کربلا ہے، اب سفر ختم ہے ابن زہرا، اب سفر ختم ہے ابن زہرا، لب دریا کرو خیمے برپا، حشر تک ہے یہی تم کو رہنا، حشر تک ہے یہی تم کو رہنا، اترے شبیر یہ کربلا ہے، یہی نوروز میں ہمارا ہوگے، یہی نوروز میں ہمارا ہوگے، کھان پینے کی ذات ہوگے، بھوکے پیاسے یہی قتل ہوگے، مرتے دم بھی نہ پانی ملے گا، مرتے دم بھی نہ پانی ملے گا، پیاسی گردن پر خنجر چلے گا، سر تمہارا سینہ پر چڑھے گا، یہی کھائے گی بچی تماچے، یہی کھائے گی بچی تماچے، یہی تڑپے گا لاشا تمہارا، شمر دے گا اسے اب یہ ایذا، اترو